بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملاقات کے ساتھ خالد مجید، سلام قبول کیجئے۔ آج 9 نومبر 2020 ہے، لیکن ہمیں بات کرنی ہے 9 نومبر 1877 کی۔ 9 نومبر تاریخ پیدائش ہے شاعر مشرق، مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کا۔ جی ہاں، بات کرنی ہے سیالکوٹ میں پیدا ہونے والے شیخ محمد اقبال کی، جنہوں نے ابتدائی تعلیم اپنی ماں کی گود سے شروع کی۔ نیک دل بیوی نے انہیں گھر کی چار دیواری سے تعلیم تربیت دے کے بھیجا۔ علامہ اقبال نے ابتدائی تعلیم سے ہی وظیفہ لینا شروع کر دیا تھا۔ میٹرک اسکاٹ مشن ہائی اسکول سے کیا۔ 1895 میں ایف اے، 1897 میں بی اے، 1899 میں ایم اے فلسفہ کی ڈگری حاصل کر لی۔ 13 مئی 1899 کو اورینٹل کالج میں تاریخ و فلسفہ کے ریڈر کے طور پر کام شروع کیا۔ اس کے بعد 1901 میں گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی اور فلسفے کے اسسٹنٹ پروفیسر مقرر ہو گئے۔ اس عہدے پر 1905 تک آپ تعینات رہے۔ اسی زمانے میں آپ کی پہلی کتاب علم الاقتصاد شائع ہوئی۔ 1905 سے 1908 تک آپ کیمبرج چلے گئے، اس کے بعد جرمنی گئے اور میونخ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ 1908 میں آپ نے بیرسٹری پاس کر لی اور عارضی طور پر وہاں پہ پروفیسر تعینات ہو گئے۔ 1908 میں واپس وطن آئے اور لاہور چیف کورٹ میں وکالت شروع کر دی۔ یہ سلسلہ 1934 تک جاری رہا۔ فلسفہ ایران کے شائع ہونے کے بعد پوری دنیا میں آپ کا شہرہ ہو گیا۔ 1922 میں حکومت برطانیہ نے آپ کی ادبی خدمات کے سلسلے میں آپ کو سر کا خطاب دیا۔ 1926 میں پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 1928 میں مدراس یونیورسٹی کی دعوت پر جنوبی ہند تشریف لے گئے اور یہاں تاریخی لیکچر دیا۔ 1930 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں علامہ اقبال نے صدارت کی اور پاکستان کا درینہ اصول و نظریہ پیش کیا۔ اس اجلاس کا یہ خطبہ آگے چل کر ہی نشان منزل ثابت ہوا۔ اس اجلاس میں آپ نے فرمایا کہ میں قرارداد کے مطالبات سے بڑھ کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان کو باہم کر کے ایک ریاست بنا دیا جائے۔ علامہ اقبال 1930 کے خطبے میں دراصل یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ زمانے میں صوبائی خود مختاری یقینی ہو چکی ہے، اس لیے انہوں نے شمال مغرب میں مسلم اکثریت کے صوبوں کو متحد کر کے ایک ریاست بنانے کا خواب جو دیکھا تھا وہ پیش کر دیا۔ کسے خبر تھی کہ اسد اللہ خان غالب کے بعد پھر کوئی شخص ایسا پیدا ہوگا جو اردو شاعری کی جسم جاں میں ایک نئی روح پھونک دے گا اور جس کی بدولت غالب کا بے نظیر تخیل اور نرالا انداز بیاں جو غالب کی وفات کے بعد کہیں رک گیا تھا دوبارہ سے وجود میں آ جائے گا۔ اقبال کی شاعری میں فکر کی بلندی ہے، پھر پختگی ہے، تخیل کی وسعت ہے، اس وسعت میں گہرائی ہے جس میں جذبات کا خلوص اور پاکیزگی ہے۔ ان کی شاعری میں حسن ہے، ادا ہے، موسیقی ہے اور سب سے بڑھ کر ان کی شاعری میں فکر ہے۔ علامہ اقبال اپنے ابتدائی شاعری کے دنوں میں تحت اللفظ میں پڑھتے تھے، لیکن کیونکہ ان کی شاعری میں چاہے وہ غزل تھی یا نظم تھی اس میں موسیقیت بہت زیادہ تھی۔ علامہ اقبال نے کبھی تحت اللفظ میں نہیں پڑھا، لوگوں نے ان سے ترنم میں ہی سنا۔ کبھی غور کریں کہ ان کی چھوٹی چھوٹی نظمیں جو بچوں کے لیے ہیں، جیسے ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی اڑنے چگنے میں دن گزارا، پہنچوں کس طرح آشیاں تک ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا، سن کے بلبل کی آہوزاری جگنو کوئی پاس ہی سے بولا، حاضر ہوں مدد کو جان و دل سے، کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا، کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، میں راہ میں روشنی کروں گا، اللہ نے دی ہے مجھ کو مشل چمکا کے مجھے دیا بنایا، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ یہ ایک پرندے اور ایک جگنو کی بات نہیں ہے، اسی میں تمام تر انسانیت کا درس ہے، اسی میں تمام تر آدمیت کا درس ہے، اسی میں تو علامہ اقبال نے انسان کو انسان سمجھ کر اس کی مدد کرنے کے لیے کہا ہے کہ گرے ہوئے کو، پیچھے رہے ہوئے کو، پسماندہ کی مدد کرو۔ اقبال ہمیں درس انسانیت دیتے ہیں، اقبال ہمیں درس آدمیت دیتے ہیں۔ اشاروں کناروں میں وہ ہمیں وہ کچھ سمجھا گئے، وہ کچھ بتا گئے کہ دیکھو اگر ایک بے ضرر سی چیز رستہ دکھا سکتی ہے تو تم بھی رستہ دکھاؤ۔
رہبر بن جاؤ۔ اور پھر کیا خوب کہا کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ اور پھر انسان کو کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس سے بھی آگے ایک اور قدم کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اور علامہ اقبال ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں اس شعر میں؟ انہوں نے بتا دیا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ علامہ اقبال کی پہلی کتاب بانگ درا تھی، پھر بال جبریل، پھر ضرب کلیم۔ فارسی کی کتابوں میں اسرار خودی، رموز بے خودی، پیام مشرق، زبور عجم، پھر جاوید نامہ تھی۔ اور کیا خوب کہا کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ اقبال کا کلام مردہ قوموں کے جمود و سکون کو توڑنے کے لیے اکسیر کا حکم رکھتا ہے۔ ان کے اشعار پڑھنے کے بعد رگوں میں خون کی بجائے بجلی دوڑنے لگتی ہے، بجلیاں کوندنے لگتی ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال موجودہ دنیا کے بہترین شاعروں میں سب سے نمایاں ہیں۔ دنیا کا یہ فلسفی جس نے ایک قوم کی زندگی بدل دی، انہیں آزادی کا خواب دکھایا، اور وہ سب کچھ بھول کر اس کے لیے کوشاں ہو گئے۔ کوشاں کیا ہوئے؟ آزادی حاصل کر لی۔ آزادی کا خواب دکھانے والا آزادی سے کچھ عرصہ پہلے 21 اپریل 1938 کو موت کو لبیک کہہ گیا۔ علامہ اقبال صرف مشرق کے شاعر نہیں، علامہ اقبال ساری دنیا کے شاعر ہیں۔ اور علامہ اقبال اپنے نام کی طرح اس میں بامسمہ ہیں۔ اقبال شناسی کی ضرورت ہے، اقبال شناسی سے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ خالد مجید کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔